ایسے اپنے بندوں سے محبت کر لیتا ہے. کن سے؟ کہ جو بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں, سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر لیتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توابین جو ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ, اس میں مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ بار بار وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو نیک اعمال کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ کہیں ان نیک اعمال کی ادائیگی میں ان سے کوتاہی نہ ہو گئی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ختم کرنے کے بعد فوراً بعد آپ فرماتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ فرض نماز کے بعد. اسی طرح وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. کہ ساری رات وہ تہجد کی نماز پڑھتے لیکن سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہاتے اور وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے. تو نیک اعمال کے بعد بھی, گناہوں کے بعد تو معافی مانگنی ہی چاہیے, لیکن نیک اعمال کے بعد بھی انسان استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے. تو اس سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کر لیتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. کن لوگوں کو؟ اس طرح توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں, باری تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں, وہ اس طرح توبہ کرنے والے اللہ کے جو گناہگار بندے ہوتے ہیں لیکن وہ توبہ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے وہ رحمان کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کے لیے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کی توبہ کو قبول کر دے. تو یہ فوائد اور یہ ثمرات ہمیں تبھی نصیب ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں, ساتھ مل جائیں, کندھوں کے ساتھ کندھے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں. اللہ اکبر. اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو، ایک تو سب سے پہلے ایک اعلان ہے کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک پروگرام ہو رہا ہے مقابلہ حسن قرات، اور یہ پروگرام ہوگا مسجد الغانم، مسجد سنیان الغانم خیتان میں، جہاں پر مولانا عبدالخالق صاحب خطبہ جمعہ دیتے ہیں. اس مسجد میں انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد یہ پروگرام ہوگا مقابلہ حسن قرات. اس مقابلہ حسن قرات میں بچوں کا انتخاب کیا جا چکا ہے جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لینا ہے، اور وہ تقریباً کوئی 25 کے قریب بچے ہیں. بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں، مطلب 12 سال سے اوپر ہیں، 12 سال سے 22 سال تک. تو ان بچوں کے درمیان حسن قرات کا مقابلہ ہوگا. یہ گویا کہ قرآن مجید کی ایک مجلس ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی قرات، اور جس میں مقابلہ ہوگا حسن قرات کا. تو یہ ایسی مجلس ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی جگہ پہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے. تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ضرور شریک ہو، اس پروگرام میں ضرور شریک ہو. وہ صرف حسن قرات کا مقابلہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اختتام پر ایک درس کا بھی قرآن کے حوالے سے اہتمام کیا گیا ہے. وہ درس میرے ذمے ہے انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. ایک تو قرآن مجید کی تلاوت سن کر آپ کو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اجر و ثواب ملے گا. آپ کا یقیناً آپ کا دل منور ہوگا قرآن مجید کی تلاوت سن کر، اور اس کے علاوہ درس بھی ہوگا. اور اختتام پر تمام حاضرین کے لیے انشاءاللہ افطاری کا بھی بندوبست ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شریک ہوں. وہ حضرات جو خیتان میں رہتے ہوں اور ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہ ہو، تو مسجد العثمان خیتان اور اسی طرح مسجد نقال ادوانی جو پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ والی مسجد ہے، وہاں سے انشاءاللہ ٹرانسپورٹ بھی چلائی جائے گی. اور اسی طرح جریب شیوخ سے بھی بسیں آئیں گی. تو جن کے پاس ٹرانسپورٹ نہ ہو وہ ان بسوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک بھائی نے 3-4 سوالات لکھے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ جواب. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں تو ابھی سورت الحمدللہ ختم نہیں ہوتی کہ امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. یعنی وہ خود جب سورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو ابھی ختم نہیں کرتے ہیں کہ ختم کرنے سے پہلے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہیں یہ بہت ہی آہستہ اور ان کی رفتار بہت کم ہوتی ہے سورت فاتحہ کو پڑھنے کی. اس طرح وہ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اگلی قرات کر کے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور ابھی ان کی سورت فاتحہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ اصل میں